ڈاکٹر ثبت علی کو اس دن صبح ہی سعیدہ اماں سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ 2 یا 3 دن بعد ان کی خیریت اور دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے سعیدہ اماں کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر ثبت علی بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ انہیں سعیدہ اماں کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بے حد پریشانی کے عالم میں انہوں نے امامہ کو فون کیا۔ امامہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سعیدہ اماں ڈاکٹر ثبت علی سے واقعی سب کچھ کہہ دیں گی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کا حال حوال پوچھتے ہی اس سے اگلا سوال یہی کیا تھا: سعیدہ بہن نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو سلار سے کچھ شکایتیں ہیں۔ وہ بے حد پریشان لگے تھے۔ امامہ کا حلق یکدم خشک ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا اقرار کرے یا انکار۔ اس کی خاموشی نے ڈاکٹر ثبت علی کو مزید پریشان کیا۔ اور سلار آپ سے کون سی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کرتا رہا ہے؟ وہ بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا۔ وہ سلار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات کے طور پر دہرانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر ثبت علی سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سعیدہ اماں سے کہا تھا۔ سعیدہ اماں سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے بھی کام لیا تھا، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سعیدہ اماں نے اس کی کون سی بات کو کس طرح انہیں بتائی ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی نے ڈاکٹر ثبت علی کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ بیٹا، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو، وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے، ٹھیک سے بات نہیں کرتا مجھ سے، اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا۔ 2 جملوں کے بعد اسے سب کچھ بھول گیا۔ جو یاد تھا اسے وہ ڈاکٹر ثبت علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اتنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی، اس کے ساتھ سحری نہیں کی، افطاری نہیں کی۔ آفس سے دیر سے آتا ہے، صبح اس کو بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے، اسے اتنے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے، اور اسے شادی کے دوسرے دن سعیدہ اماں کے پاس چھوڑ گیا۔ ڈاکٹر ثبت علی نے اس کی دونوں شکایات پر غور کیے بغیر اس سے کہا: اس نے آپ سے کسی اور شادی کا ذکر کیا ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سعیدہ اماں سے جھوٹ بولا ہے، اور یہی وہ جھوٹ تھا جس نے سعیدہ اماں کو اس قدر ناراض کر رکھا تھا۔ نہیں، سعیدہ اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں ہے، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ تردید کی۔ دوسری طرف فون پر ڈاکٹر ثبت علی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ آپ کو پرسوں سعیدہ اماں کے پاس کیوں چھوڑ گیا؟ انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا۔ جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ راستے میں آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا؟ انہوں نے اپنے آخری جملے سے امامہ کو جیسے بنا بنایا جواب دیا۔ جی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ… ڈاکٹر ثبت علی بات کرتے کرتے رک گئے۔ وہ سلار کے جس رویے کی منظر کشی کر رہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا۔ خیر، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیں۔ سلار کو بھی افطار پر بلوا لیتے ہیں، پھر میں آپ سے بات کر لوں گا۔ امامہ نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، کل رات بھی 9 بجے آیا، شاید آج نہ آ سکے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے، ڈاکٹر ثبت علی نے کہا۔ جی، اس نے بامشکل کہا، جو ان کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا، وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کو جواز بناتا۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر ثبت علی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سلار سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے ہی دن اس طرح کی کوئی بات ہوتی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سلار کی چہکتی ہوئی آواز سنی، اور اس کے ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا۔ بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسج ہی کر دیتا ہے، فون کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کر دے۔
وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر صفد علی نے یقیناً اس سے فی الحال کوئی بات کیے بغیر اسے افطار پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو یکدم کچھ امید بندھی۔ وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو وہ اس سے کچھ بات کر لیتی، کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں، سلار نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، امامہ نے بے اختیار کہا۔ اوکے، میں پھر انہیں بتا دیتا ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا دل چاہا وہ اس سے کہے کہ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سلار کے لیے کھودا تھا۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے۔ عام طور پر تو وہ صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو، تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجیں۔ وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا، اس لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں، میں ایسے ہی۔ وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑائی۔ تم فری ہو اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایویلیشن ٹیم چلی گئی ہے، کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت ریلیکسڈ ہیں۔ اچھے کمنٹس دے کر گئے ہیں وہ لوگ، وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس ڈھیر پن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے۔ فورٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے، وہاں چلتے، بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے جائیں گے۔ چلو پھر۔ پانی میں ڈوب مرنے کے محاورے کی آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاورتاً نہیں کہا گیا تھا، واقعی بعض سچویشن میں چلو بھر پانی میں ڈوبنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اب بات شروع کرنے کے جتن کر رہی تھی، اور یہ کیسے کرے یہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ڈاکٹر صاحب کو ذرا بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی، سلار نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ وہ تقریباً 4 بجے گھر آیا تھا، اور وہ اس وقت تک یہ طے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سلار اوپر نہیں آیا تھا، اس نے فون پر اس سے نیچے آنے کے لیے کہا۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس سے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ ہینڈ فری کان سے لگائے ڈاکٹر صفد علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال میں مصروف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پر بن آئی تھی۔ اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر رکنے پر اس نے سلار کا کندھا تھپ تھپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجتاً فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سلار نے کال بالآخر ختم کر دی۔ سوری، ایک کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا، اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اسلام آباد؟ اس نے بے حد غیر یقینی سے سلار کو دیکھا۔ ہاں، میں اس ویکینڈ پر جا رہا ہوں، سلار نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار اٹکی۔ تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا۔ پھر سلار نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں ساتھ لانا چاہوں تو لے آؤں، اس نے بڑی روانی سے کہا اور اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے، اس نے لمبی خاموشی کے بعد بالآخر کہا۔ آج یا کل تو پتہ لگنا ہی ہے، سلار نے اسی انداز میں کہا۔
یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔ اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی امبیرسمنٹ ہوگی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ وہ مطمئن تھا۔ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے، خاموشی سے جائیں گے اور آ جایا کریں گے۔ یار اتنا سوشلائز نہیں کریں گے وہاں، اور اس کی بے فکری سے چڑھی۔ انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے اور مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ فرض کرو ماما، اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چلتا ہے یا لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو؟ نہیں پتہ چلے گا، میں کبھی باہر جاؤں گی ہی نہیں، اس نے بے ساختہ کہا۔ تمہارا دم نہیں گھٹے گا اس طرح؟ اس نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مسیحا جیسی ہمدردی تھی۔ مجھے عادت ہو گئی ہے سلار، اتنا ہی سانس لینے کی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جب میں جاب نہیں کرتی تھی تو مہینوں گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ میں اتنے سالوں سے لاہور میں ہوں، لیکن میں نے یہاں بازاروں، پارکس اور ریسٹورنٹس کو صرف سڑک پر سفر کرتے ہوئے باہر سے دیکھا ہے، یا ٹی وی اور نیوز پیپرز میں۔ میں اگر اب ان جگہوں پر جاؤں تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ مجھے وہاں کرنا کیا ہے۔ جب ملتان تھی تو بھی ہاسٹل اور کالج کے علاوہ دوسری کوئی جگہ نہیں تھی میری زندگی میں۔ اب لاہور آ گئی ہوں تو یہاں بھی پہلے یونیورسٹی اور گھر، اور اب گھر۔ مجھے ان کے علاوہ دوسری ساری جگہیں عجیب سی لگتی ہیں۔ مہینے میں ایک بار میں سعیدہ اماں کے گھر کے پاس ایک چھوٹی سی مارکیٹ میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ وہ میری واحد آؤٹنگ ہوتی تھی۔ وہاں ایک بک شاپ تھی، میں پورے مہینے کے لیے بکس لے لیتی تھی وہاں سے۔ کتاب کے ساتھ وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں اسے کیوں بتاتی گئی۔ ہاں، وقت گزارنا آسان ہوتا ہے، زندگی گزارنا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سلار، مجھے فرق پڑتا ہے، اور بہت فرق پڑتا ہے۔ سلار نے بے اختیار اس کی بات کاٹی۔ میں ایک نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں، جیسی کبھی تمہاری زندگی تھی۔ تم نہیں چاہتی یہ سب کچھ ختم ہو جائے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ اب نارمل لائف ہی صحیح، لیکن میں سیف ہوں۔ سلار نے بے اختیار اس کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلایا۔ تم اب بھی سیف رہو گی، ٹرسٹ می۔ کچھ نہیں ہوگا، میری فیملی تمہیں پروٹیکٹ کر سکتی ہے۔ اور اگر تمہاری فیملی کو اب یہ پتہ چلتا ہے کہ تم میری بیوی ہو تو اتنا آسان نہیں ہوگا ان کے لیے کہ تمہیں نقصان پہنچانا۔ جو بھی ہونا ہے ایک بار کھل کر ہو جائے۔ تمہیں اس طرح چھپا کر رکھوں گا اور انہیں کسی طرح علم ہو جائے گا تو وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں پولیس کے پاس جا کر بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاف انکار کر دیں گے کہ تم 9 سال سے غائب ہو اور تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ وہ خاموش رہی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سلار نے بولتے بولتے اس کی خاموشی نوٹس کی۔ مجھے تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے ساتھ تمہیں بھی مصیبت میں ڈال دیا، یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ بے حد اپسیٹ ہو گئی۔ ہاں، اگر تم کسی اور کے ساتھ شادی کرتی تو یہ واقعی انفیئر ہوتا، لیکن میری کوئی بات نہیں۔ میں نے تو خیر پہلے بھی تمہاری فیملی کی بہت گالیاں اور بددعائیں لی ہیں، اب پھر صحیح۔ وہ بڑی بے پرواہی سے کہہ رہا تھا۔ تو پھر سیٹ بک کروا دو تمہاری۔ وہ واقعی ڈھیٹ تھا۔ وہ چپ بیٹھی رہی۔ کچھ نہیں ہوگا اماما، مارک مائی ورڈ۔ سلار نے اسٹیئرنگ سے ایک ہاتھ اٹھا کر اس کے کندھوں پر پھیلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم کوئی ولی نہیں ہو، اس نے خفگی سے کہا۔ اس کے کندھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے وہ بے اختیار ہنسا۔ اچھا، میں نے کب کہا کہ میں ولی ہوں؟ میں تو شاید انسان بھی نہیں ہوں۔ اس کے اس جملے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے اپنے چہرے پر اماما کی نظریں محسوس کیں۔ ویسے ہی پاپا چاہتے ہیں ہم وہاں آئیں۔
امامہ نے اس بار جواب میں کچھ نہیں کہا تھا۔ اس شام سالار کو ڈاکٹر صفدر علی اور ان کی بیوی کچھ سنجیدہ لگے تھے، اور اس سنجیدگی کی وجہ اسے سمجھ نہیں آئی۔ امامہ بھی کھانے کے دوران بالکل خاموش رہی تھی، لیکن اس نے اس کی خاموشی کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا نتیجہ سمجھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب ڈاکٹر صفدر علی نے اس موضوع کو چھیڑا۔ سالار، امامہ کو کچھ شکایتیں ہیں آپ سے۔ وہ چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ٹھٹکا۔ یہ بات اگر ڈاکٹر صفدر علی نے نہ کہی ہوتی تو وہ اسے مذاق سمجھتا۔ اس نے کچھ حیرانی کے عالم میں ڈاکٹر صفدر علی کو دیکھا، پھر اپنے برابر بیٹھی امامہ کو۔ وہ چائے کا کپ اپنے گھٹنے میں رکھے چائے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال گاڑی میں ہونے والی گفتگو کا آیا، لیکن امامہ نے کس وقت ڈاکٹر صاحب کو گاڑی میں ہونے والی گفتگو کے بارے میں بتایا تھا، وہ بے حد حیران ہوا۔ جی، اس نے کپ واپس پرچ میں رکھ دیا۔ امامہ آپ کے رویے سے ناخوش ہے، ڈاکٹر صفدر علی نے اگلا جملہ بولا۔ سالار کو لگا اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ جی، اس نے بے اختیار کہا، میں سمجھا نہیں۔ آپ امامہ پر طنز کرتے ہیں؟ وہ پلکیں جھپکے بغیر ڈاکٹر صفدر علی کو دیکھتا رہا۔ بامشکل سانس لے کر چند لمحوں بعد اس نے امامہ کو دیکھا۔ یہ آپ سے امامہ نے کہا؟ اس نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر صفدر علی سے کہا۔ ہاں، آپ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے۔ سالار نے گردن موڑ کر ایک بار پھر امامہ کو دیکھا۔ وہ اب بھی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ یہ بھی آپ سے امامہ نے کہا؟ اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر صفدر علی نے سر ہلایا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہونٹ کا ایک کونا کاٹتے ہوئے چائے کا کپ سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا ذہن بری طرح چکرا گیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے پریشان کن صورتحال میں سے ایک تھی۔ امامہ نے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظریں جمائے بے حد شرمندگی اور پچھتاوے کے عالم میں اس کا گلا صاف کرتے ہوئے کہتے سنا، اور جو کچھ ہو رہا تھا یہ اس کی خواہش نہیں تھی، حماقت تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اور یہ کہ آپ کہیں جاتے ہوئے اسے انفارم نہیں کرتے۔ پرسوں آپ جھگڑا کرنے کے بعد اسے سیدہ بہن کی طرف چھوڑ گئے تھے۔ اس بار سالار نے پہلے کلثوم آنٹی کو دیکھا، پھر ڈاکٹر صفدر علی کو، پھر امامہ کو۔ اگر آسمان اس کے سر پر گرتا تب بھی اس کی یہ حالت نہ ہوتی جو اس وقت ہوئی تھی۔ جھگڑا؟ میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس نے بامشکل اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہنا شروع کیا تھا۔ اور امامہ نے خود مجھ سے کہا تھا کہ وہ سیدہ اماں کے گھر رہنا چاہتی ہے، اور میں تو پچھلے 4 دنوں سے کہیں۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ اس نے امامہ کی سسکی سنی تھی۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر امامہ کو دیکھا۔ وہ اپنا ناک رگڑ رہی تھی۔ کلثوم آنٹی اور ڈاکٹر صاحب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سالار بات جاری نہیں رکھ سکا تھا۔ کلثوم آنٹی اٹھ کر اس کے پاس آ کر اسے دلاسا دینے لگی۔ وہ ہکا بکا بیٹھا رہا۔ ڈاکٹر صفدر علی نے ملازم کو پانی لانے کے لیے کہا۔ سالار کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس وقت وہاں اپنی صفائیاں دینے اور وضاحت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، وہ الو کا پٹھا ہے، کیونکہ پچھلے 4 دن سے اس کی چھٹی حس جو سگنلز بار بار دے رہی تھی وہ بالکل ٹھیک تھے، صرف اس نے خوش فہمی اور بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تھا۔ 5-10 منٹ کے بعد سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب تقریباً آدھے گھنٹے تک سالار کو سمجھاتے رہے۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے ہوئے ان کی باتیں سنتا رہا۔ اس کے برابر بیٹھی امامہ کو بے حد ندامت ہو رہی تھی۔ اس کے بعد سالار کا اکیلے میں سامنا کرنا مشکل تھا۔ یہ اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی ڈاکٹر صفدر علی کے گھر کی گیٹ سے باہر نکلتے ہی امامہ نے اسے کہتے سنا، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں یقین نہیں کر سکتا۔ اسے اس سے اسی رد عمل کی توقع تھی۔ وہ ونڈ اسکرین سے نظر آتی ہوئی سڑک پر نظریں جمائے بیٹھی اس وقت بے حد نروس ہو رہی تھی۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں، تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تمہیں بتائے بغیر جاتا ہوں، تمہیں سیدہ اماں کے گھر چھوڑ گیا تھا، جھگڑا کیا، تم نے لوگوں سے جھوٹ بولا،
امامہ نے بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ جھوٹ کا لفظ استعمال نہ کرتا تو اسے اتنا برا نہ لگتا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اس نے بےحد افکی سے کہا۔ میں تم پر طنز کرتا ہوں۔ سلار کی آواز میں تیزی آ گئی۔ تم نے اس رات میری اندھیرے میں سونے کی عادت کو عجیب کہا۔ وہ بے یقینی اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ طنز تھا، وہ تو بس ایسے ہی ایک بات تھی، مگر مجھے اچھی نہیں لگی، اس نے بے ساہتہ کہا۔ تم نے بھی تو جواباً میری روشنی میں سونے کی عادت کو عجوبہ کہا تھا۔ وہ اس بار چپ رہی۔ سلار واقعی بہت زیادہ ناراض ہو رہا تھا۔ اور میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، وہ اگلے الزام پر آیا۔ مجھے لگا تھا، اس نے اس بار مدفونہ انداز میں کہا۔ لگا تھا، وہ مزید خفا ہوا۔ تمہیں صرف لگا، اور تم نے سیدھا ڈاکٹر صاحب سے جا کر کہہ دیا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، سیدہ اماں نے سب کچھ کہا تھا، اس نے وضاحت کی۔ وہ چند لمحے صدمے کے مارے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ یعنی تم نے ان سے بھی یہ سب کچھ کہا ہے؟ وہ چپ رہی۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ اسے اب سیدہ اماں کی اس رات کی بے روحی کی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی۔ اور میں کہاں جاتا ہوں جس کے بارے میں نے تمہیں نہیں بتایا؟ سلار کو یاد آیا۔ تم سحری کے وقت مجھے بتا کر گئے۔ سلار اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا۔ امامہ، میں مسجد میں جاتا ہوں اس وقت فرقان کے ساتھ، اور اس کے بعد جم، اور پھر واپس گھر آ جاتا ہوں۔ اب میں مسجد میں تمہیں بتا کر جایا کروں؟ وہ جھنجھلایا تھا۔ مجھے کیا پتا تم اتنی صبح کہاں جاتے ہو؟ مجھے تو اب سیٹ ہونا ہی تھا، امامہ نے کہا۔ اس کی وضاحت پر وہ مزید تپ گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں رمضان میں سحری کے وقت کہاں جا سکتا ہوں؟ کسی نائٹ کلب، یا کسی گرل فرینڈ سے ملنے؟ کوئی احمق بھی جان سکتا ہے کہ میں کہاں جا سکتا ہوں۔ وہ احمق کے لفظ پر بری طرح تلملائی۔ ٹھیک ہے، میں واقعی احمق ہوں بس۔ اور سیدہ اماں کے گھر میں رہنے کا تم نے کہا تھا نا؟ اور کون سا جھگڑا ہوا تھا ہمارا؟ وہ خاموش رہی۔ اتنے زیادہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ وہ اس بار اس کی بات پر روحان سی ہو گئی۔ بار بار جھوٹا مت کہو امامہ، جو جھوٹ ہے میں اسے جھوٹ ہی کہوں گا۔ تم نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ میرے بارے میں؟ وہ واقعی بری طرح اپسیٹ تھا۔ اچھا، اب یہ سب ختم کرو۔ اس نے امامہ کے گالوں پر یکدم بہنے والے آنسو دیکھ لیے تھے، اور وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ہم جس ایشو پر بات کر رہے ہیں امامہ، اس میں رونے دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روتی رہی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے امامہ، تم نے ڈاکٹر صاحب کے گھر بھی یہی کیا تھا میرے ساتھ۔ اس کا غصہ ٹھنڈا پڑنے لگا تھا، لیکن جھنجھلاہٹ بڑھ گئی تھی۔ جو کچھ بھی تھا، وہ اس کی شادی کا چوتھا دن تھا، اور وہ 1 گھنٹے میں دوسری بار یوں زور زور رو رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی یوں رو رہی ہوتی تو وہ پریشان ہوتا۔ یہ تو خیر امامہ تھی۔ وہ بے اختیار نرم پڑا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اس نے جیسے اسے چپ کروانے کی کوشش کی۔ امامہ نے ڈش بورڈ پر پڑے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اپنی سرخ ہوتی ہوئی ناک کو رگڑ کر اور سلار کی صلح کی کوشش پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا تم میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرو گے۔ وہ اس کے جملے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ پھر اس نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، کیسا سلوک؟ تم وضاحت کرو گی؟ اس کے لہجے میں پھر افکی اتر آئی۔ میں نے آخر کیا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ سلار نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ ڈرائیونگ نہ کر رہا ہوتا تو یقیناً سر بھی پکڑ لیتا۔ باقی رستے میں دونوں میں کوئی بھی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ بالآخر چپ ہو گئی۔ سلار نے سکون کا سانس لیا۔ اپارٹمنٹ میں آ کر بھی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بیڈ روم میں جانے کی بجائے لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ سلار بیڈ روم میں چلا گیا۔ وہ کپڑے بدل کر بیڈ روم میں آیا۔ وہ تب بھی اندر نہیں آئی تھی۔ اچھا ہے، اسے بیٹھ کر اپنے رویے کے بارے میں کچھ دیر سوچنا چاہیے۔ اس نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے سوچا۔ وہ سونا چاہتا تھا، اور اس نے بیڈ روم کی لائٹس آف نہیں کی تھیں، لیکن نیند یکدم اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔
اب ٹھیک ہے بندہ سوچے، لیکن اتنا بھی کیا سوچنا۔ مزید 5 منٹ گزرنے کے باوجود اس کے نمودار نہ ہونے پر وہ بے احتیاط جھنجھلایا۔ 2 منٹ مزید گزرنے کے بعد وہ بیڈ روم سے نکل آیا۔ وہ لاؤنج کے صوفے کے ایک کونے میں دونوں پاؤں اوپر رکھے کشن گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سلار نے سکون کا سانس لیا، کم از کم وہ اس وقت رو نہیں رہی تھی۔ سلار کے لاؤنج میں آنے پر اس نے سر اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بس اسی طرح کشن کو گود میں لیے اس کے داغے کھینچتی رہی اور وہ اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ کشن کو ایک طرف رکھتے ہوئے امامہ نے بے احتیاط صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سلار نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ یہیں بیٹھو، اس نے تہمکانہ انداز میں اسے کہا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بازو چھڑانے کا سوچا، پھر ارادہ بدل دیا۔ وہ دوبارہ بیٹھ گئی، لیکن اس نے اپنے بازو سے سلار کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آئی ایم سوری۔ اس نے مصالحت کی پہلی کوشش کا آغاز کیا۔ امامہ نے خفگی سے اسے دیکھا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ وہ کچھ دیر اس کے بولنے کا منتظر رہا، لیکن پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ فی الحال اس کی معذرت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ تمہیں یہ کیوں لگا کہ میں تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا؟ امامہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کے خاموش رہنے پر کہا۔ تم مجھے اگنور کرتے رہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بلاہر کہا، اگنور؟ وہ بھونج کا رہ گیا۔ میں تمہیں اگنور کرتا رہا؟ میں کر سکتا ہوں؟ اس نے بے یقینی سے کہا۔ امامہ نے اس سے نظریں نہیں ملائیں۔ تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو یہ؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے شادی کی تھی میں نے تم سے؟ تمہیں اگنور کرنے کے لیے اتنے سالوں سے ہوار ہوتا پھر رہا ہوں میں، لیکن تم کرتے رہے۔ وہ اپنی بات پر مصر تھی۔ تم زبان سے ایک بات کہتے ہو، لیکن تم… وہ بات کرتے کرتے رکی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تمہاری زندگی میں میری کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ رکو مت، کہتی رہو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس سے تمہیں میرے بارے میں اتنی غلط فہمیاں ہو رہی ہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں کی نمی کو نظر انداز کرتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا، میں نے تمہیں صبح مسجد میں جاتے ہوئے نہیں بتایا، آفس جاتے ہوئے بھی نہیں بتایا، اور اس نے گفتگو شروع کرنے کے لیے اسے کیوں دی۔ تم نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ تم افطار پر دیر سے آؤ گے۔ تم چاہتے تو جلدی بھی آ سکتے تھے۔ وہ رکی اور سلار نے اسے کوئی وضاحت کیے بغیر کہا، میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہیں میسج کیا، لیکن تم نے مجھے کال نہیں کی۔ اپنے پیرنٹس کو ریسیو کرنے یا چھوڑنے کے لیے تم مجھے بھی ایئرپورٹ لے جا سکتے تھے، لیکن تم نے مجھ سے نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا کہ مجھے سعیدہ اماں کے گھر چھوڑ دو، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا۔ میری کتنی بے عزتی ہوئی ان کے سامنے، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ وہ پلک جھپکے بغیر یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ پانی اب اس کی آنکھوں سے ہی نہیں، ناک سے بھی بہنے لگا تھا۔ وہ پوری دل جمی سے رو رہی تھی۔ سلار نے سینٹر ٹیبل کے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو پیپر نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر خود ایک ٹیشو پیپر نکال لیا۔ اس نے ناک رگڑی تھی، آنکھیں نہیں۔ اور سلار نے بڑے تحمل کے ساتھ ایک بار پھر کہا، وہ کہنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے شادی کا کوئی گفٹ تک نہیں دیا۔ اس کی ایک دکھتی رگ یہ بھی تھی، لیکن اس سے تحفے کا ذکر کرنا اسے اپنی توہین لگی۔ اس نے تحفے کا ذکر نہیں کیا۔ کچھ دیر وہ اپنا ناک رگڑتی سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ سلار نے بلاہر اس سے پوچھا، بس یا ابھی کچھ اور بھی جرم ہے میرے؟ مجھے پتا تھا کہ تم شادی کے بعد میرے… سلار نے اس کی بات کاٹی۔ ساتھ یہی کرو گے۔ مجھے پتا ہے تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اس کے جملے پر بری طرح چڑھا تھا۔ اس کے باوجود اب تم مجھے کچھ کہنے کا موقع دو گی؟ وہ چپ بیٹھی اپنی ناک رگڑتی رہی۔ اگر میں شادی کے اگلے دن آفس سے جلدی آ سکتا تو آ جاتا۔ آج آیا ہوں نا جلدی۔ تم اپنے پیرنٹس کے لیے تو آ گئے تھے، امامہ نے مداخلت کی۔
اس دن میری پریزنٹیشن نہیں تھی اور میں نے تمہیں کال کی تھی، ایک بار نہیں کئی بار۔ تم اپنا سیل فون دیکھو یا میں دکھاؤں، سلار نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ میرے میسج کرنے پر تو نہیں کی تھی نا؟ اس وقت میں میٹنگ میں تھا، میرا سیل میرے پاس نہیں تھا۔ بورڈ روم سے نکل کر پہلی کال میں نے تمہیں ہی کی تھی۔ ریسیو کرنا تو ایک طرف تم نے توجہ تک نہیں دی۔ میں نے سعیدہ اماں کے گھر بھی تمہیں کالز کی، تم نے وہاں بھی یہی کیا، بلکہ سیل آف کر دیا۔ تو مجھے بھی ناراض ہونا چاہیے تھا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ تم مجھے اگنور کر رہی ہو، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کیا، میں نے تو سوچا تک نہیں اس چیز کے بارے میں۔ وہ اب اسے سنجیدگی سے سمجھا رہا تھا۔ تمہیں اپنے ساتھ ایئرپورٹ لے جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ ایئرپورٹ ایک طرف ہے، بیچ میں میرا آفس ہے اور دوسری طرف گھر۔ میں پہلے یہاں آتا، تمہیں لے کر پھر ایئرپورٹ جاتا، دگنا ٹائم لگتا، اور تمہارے لیے انہیں ایئرپورٹ جا کر ریسیو کرنا ضروری نہیں تھا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا، پھر بولا، اب میں شکایت کروں تم سے؟ امامہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نے سعیدہ اماں کے گھر پر ٹہلنے کا فیصلہ کیا، مجھ سے پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سیلاب کا ایک نیا ریلا آیا۔ میرا خیال تھا تم مجھے وہاں رہنے ہی نہیں دو گے، لیکن تم تو تنگ آئے ہوئے تھے مجھ سے، تم نے مجھے ایک بار بھی ساتھ چلنے کو نہیں کہا۔ سلار نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ مجھے کیا پتہ تھا، میں نے سوچا کہ تمہاری خواہش ہے، مجھے پوری کرنی چاہیے۔ چلو ٹھیک ہے، میری غلطی تھی، مجھے کہنا چاہیے تھا تمہیں چلنے کے لیے، لیکن کم از کم تمہیں مجھے خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک تو آنا چاہیے تھا۔ میں 15 منٹ صحن میں کھڑا انتظار کرتا رہا، لیکن تم نے ایک لمحہ کے لیے بھی باہر آنے کی زحمت نہیں کی۔ میں ناراض تھی، اس لیے نہیں آئی۔ ناراضگی میں بھی کوئی فارمیلٹی تو ہوتی ہے نا؟ وہ خاموش رہی۔ تم نے فرقان کے حوالے سے ضد کی کہ مجھے وہاں نہیں جانا۔ ہاں کی ضد تھی، مجھے برا لگا تھا، لیکن میں نے تمہیں اپنی بات منانے پر مجبور نہیں کیا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکا۔ فرقان میرا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ ہے۔ فرقان اور بھابھی نے ہمیشہ میرا بہت خیال رکھا، اور یہ میرے لیے قابل قبول نہیں کہ میری وائف اس فیملی کی عزت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں امٹتے سیلاب کے ایک اور ریلے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے کہا۔ امامہ نے اس بار کوئی وضاحت نہیں دی تھی،